السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ منکرین حدیث پارٹ 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم۔ ہر دور میں دشمنان اسلام نے اسلام کے خلاف بڑی گہری سازشیں کیں۔ کسی نے اللہ کا انکار کیا، کسی نے رسولوں کا انکار کیا، اور کسی نے آسمانی کتابوں کا انکار کیا، لیکن ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے دشمنان اسلام کی سازشوں کو ناکام کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو بھیجا ہی ادیان باطلہ پر غالب کرنے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ وہ اسے تمام مذاہب پر غالب کر دے، اور اگرچہ مشرکین ناخوش ہوں۔ لہٰذا اس دور میں بھی دشمنان اسلام نے اسلام کے خلاف سازش کرتے ہوئے قرآن کا بڑی ہی عجیب انداز میں انکار کیا۔ وہ اس طرح کہ انہوں نے ایسی چیز کا انکار کیا جس کے بغیر قرآن کو سمجھنا ناممکن ہے، اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، کیونکہ جب احادیث کا انکار ہو جائے گا تو شریعت کی باقی چیزوں کا انکار خود بخود ہو جائے گا۔ اس فتنے کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 صدیوں پہلے ہی کر دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، مجھے قرآن مجید اور اس طرح کی ایک اور چیز دی گئی ہے۔ خبردار، قریب ہے کہ ایک آسودہ آدمی اپنی مسند پر بیٹھ کر یہ کہے کہ تمہیں قرآن کافی ہے، اس میں جو حلال ہے اسے حلال سمجھو، اور اس میں جو حرام ہے اسے حرام سمجھو۔ غور سے سنو، تمہارے لیے پالتو گدھے کا گوشت اور کجلی والے درندے حرام ہیں جن کا قرآن میں ذکر نہیں ہے۔ ابو داؤد کتاب السنہ۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، انما حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما حرم اللہ، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ اس طرح ہیں جسے اللہ نے حرام کی ہیں۔ ترمذی کتاب العلم۔ اس لیے اس موضوع کو آسانی سے سمجھنے کے لیے 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے حصے میں اس بات کو ثابت کیا گیا ہے کہ حدیث وحی الہی ہے۔ دوسرے حصے میں حفاظات حدیث پر دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ تیسرے حصے میں احادیث پر اعتراضات کے جوابات دیے گئے ہیں۔ پہلا حصہ، حدیث وحی الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان، آپ کہہ دیجئے میں صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 15۔ بلکہ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات سے کچھ نہیں کہتے بلکہ صرف وہی کہتے ہیں جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ سورہ نجم آیت نمبر 43۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کے متعلق اپنی زبان سے ایک لفظ
بھی اپنی مرضی سے ادا نہیں کرتے، بلکہ جو بھی اپنی زبان سے لفظ ادا ہوتا ہے وہ وحی الہی سے ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کم و بیش 40 سال کی عمر میں نبوت ملی اور 63 سال کی عمر میں وفات ہوئی۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ نبوت کا دور گزارا۔ ان 23 سالوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے دین کے متعلق جو بھی الفاظ ادا کیے وہ سب وحی الہی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 23 سالہ زندگی میں اپنی ازواج مطہرات سے کوئی دینی گفتگو نہیں کی؟ اگر کی ہے تو وہ بھی وحی الہی ہے۔ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم کو کوئی دینی مسائل نہیں سمجھائے؟ اگر سمجھائے تو وہ بھی وحی الہی ہے۔ اب یہ تمام چیزیں قرآن پاک میں کہیں مذکور نہیں ہیں، لہٰذا ماننا پڑے گا کہ یہ سب احادیث میں ہیں اور احادیث وحی الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وحی کی 3 اقسام بیان کی ہیں۔ قسم نمبر 1 اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور کسی بشر کے لیے لائق نہیں ہے کہ اللہ اس سے گفتگو کرے مگر وحی کے ذریعے، یا پردے کے پیچھے سے، یا کسی فرشتے کو بھیج دے اور وہ اللہ کے اذن سے جو چاہے وحی کرے، بے شک وہ بلند اور حکمت والا ہے۔ یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 51 ہے۔ اس آیت کے مطابق وحی کی ایک قسم یہ بنتی ہے کہ براہ راست نبی کے دل میں کسی بات کا القاء کیا جائے بغیر کسی فرشتے کے واسطے سے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ پردے کے پیچھے سے اللہ براہ راست اپنے نبی سے ہم کلام ہو، اور تیسری قسم یہ ہے کہ فرشتے یعنی جبرائیل کے ذریعے اپنا پیغام نبی تک پہنچائے۔ ان تینوں قسموں کی وحی کا استعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ہوا ہے، جیسا کہ اسی آیت میں متصل دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم کی وحی کی۔ سورہ شعراء آیت نمبر 52۔ ان الفاظ سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ مذکورہ بالا تینوں اقسام کی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہے، اور وحی کی تینوں اقسام امر الہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ قرآن پاک ان تینوں اقسام میں سے کون سی قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہو جس نے آپ کے دل پر پیغام باری تعالیٰ قرآن اللہ کے حکم سے اتارا ہے۔ یہاں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97 بیان کی گئی ہے۔ اس آیت سے یہ بات واضح ہوئی کہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر
قرآن کو نازل کیا گیا، یعنی یہ قرآن وحی کی تیسری قسم ہے۔ اور دوسرے مقام پر اس کی مزید وضاحت اس طرح آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور بے شک یہ قرآن پروردگار عالم کا اتارا ہوا ہے، اسے روح الامین جبریل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا ہے تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں۔ سورہ شعراء آیت نمبر 192 سے 194۔ ان آیات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس قرآن کو جبرائیل لے کر نازل ہوئے، اور یہ قرآن وحی کی تیسری قسم ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان تین اقسام میں قرآن تیسری قسم ہے تو باقی دو اقسام کی وحی کہاں ہے؟ اس بات کا اقرار کیے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ وحی کی باقی دو اقسام احادیث کی صورت میں ہیں، اور احادیث وہ وحی ہے جسے اللہ تعالیٰ کتاب کے علاوہ اپنے انبیاء پر نازل کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی جس طرح کہ ہم نے وحی بھیجی تھی نوح اور ان کے بعد آنے والے انبیاء کی طرف، اور ہم نے وحی بھیجی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف، اور عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء علیہ السلام کا نام ذکر کیے اور فرمایا کہ جس طرح ہم نے ان کی طرف وحی کی بالکل اسی طرح آپ کی طرف بھی وحی کی ہے، اور ظاہر ہے ان تمام انبیاء میں سے سب کو کتاب نہیں ملی، لہذا اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کتاب کے علاوہ بھی انبیاء پر حدیث کی صورت میں وحی نازل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور نہیں بنایا تھا ہم نے اس قبلہ کو جس پر آپ تھے مگر اس لیے کہ ہم الگ کر دیں اس کو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور ان لوگوں سے جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 143۔ اس آیت میں اس بات کی صراحت ہے کہ بیت اللہ سے پہلے جس قبلے کی طرف لوگ نماز پڑھتے تھے اس کا بھی اللہ نے حکم دیا تھا، اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا جعلنا، یعنی جس کو ہم نے قبلہ بنایا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ پورے قرآن میں کہیں بھی اس حکم کا ذکر نہیں ہے کہ جس میں اللہ نے بیت المقدس کو قبلہ بنانے کا کہا ہو، لہٰذا یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے علاوہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی، اور وہ احادیث کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ ایک اور فرمان اللہ تعالیٰ کا ہے، اور 3 شخصوں کے حال پر بھی غور کرو جن کا معاملہ ملتوی چھوڑ دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود اپنی فراخی کے ان پر تنگ ہونے لگی اور وہ خود اپنی جان سے تنگ آ گئے، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی بجز اس کے
کہ اسی کی طرف رجوع کر لیا جائے۔ پھر ان کے حال پر توجہ فرمائی تاکہ وہ آئندہ بھی توبہ کر سکیں۔ بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا رحم والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 شخصوں کے حال کا ذکر کیا ہے۔ یہ آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 118 ہے۔ اب پورا قرآن پڑھ کر دیکھ لیں، ان 3 شخصوں کے بارے میں قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ وہ کون تھے اور ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا، جبکہ اس کی وضاحت صحیح بخاری کتاب المغازی باب غزوہ تبوک میں ہے کہ وہ 3 شخص کون تھے اور ان کے ساتھ کیا معاملہ تھا۔ ایک اور دلیل جو یہ بات واضح کرتی ہے کہ حدیث وحی الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان، ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات اور قرآن عظیم عنایت کیا ہے۔ یہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 87 ہے۔ بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات کون سی ہیں؟ پورے قرآن میں اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے، جبکہ صحیح بخاری کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ان آیات سے مراد سورہ فاتحہ ہے۔ ایک اور دلیل، اللہ تعالیٰ کا فرمان، مرد چوری کرے یا عورت، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ عربی میں ید کا اطلاق انگلی سے بغل تک یعنی پورے بازو پر ہوتا ہے۔ اب ہاتھ کون سا کاٹا جائے اور کہاں سے کاٹا جائے، اس بارے میں قرآن خاموش ہے، جبکہ صحیح بخاری کتاب الحدود باب قول اللہ تعالی و سارق و سارقہ فقطعوا ایدیہما کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہاتھ کلائی سے کاٹا جائے گا، اور کتنی چوری پر کاٹا جائے گا یہ بھی حدیث سے ہی پتہ چلتا ہے۔ ایک اور دلیل جو یہ وضاحت کرتی ہے کہ حدیث وحی الہی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وہ ترش رو ہوا اور منہ موڑ لیا، اس لیے کہ اس کے پاس نابینا آیا۔ تجھے کیا خبر، شاید وہ اپنا تزکیہ کرتا یا نصیحت سنتا اور اسے نصیحت فائدہ پہنچاتی۔ جو بے پروائی کرتا ہے اس کی طرف تم پوری توجہ کرتے ہو۔ سورہ مائدہ سورہ ہجر آیت نمبر 87۔ پورا قرآن پڑھ کر دیکھیں اور تلاش کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون سا نابینا آیا تھا اور آپ نے کیوں منہ پھیر لیا تھا، اور جن کی طرف توجہ دے رہے تھے وہ کون لوگ تھے۔ قرآن میں کہیں بھی اس کی وضاحت نہیں ہے، جبکہ جامع ترمذی سورہ عبس میں اس کی مکمل وضاحت موجود ہے۔ وہ نابینا کون تھا اور جن لوگوں کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ تھے وہ کون لوگ تھے، یہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ ایک اور دلیل نمبر 7، اللہ تعالیٰ کا فرمان، کھجور کے درخت تم نے کاٹے اور جو کھڑے رہنے دیے یہ اللہ کے حکم سے تھا۔ یہ سورہ حشر کی
آیت نمبر 5۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ سب میرے حکم سے کیا گیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ پورے قرآن میں کہیں بھی اس واقعے کی وضاحت نہیں ہے اور نہ ہی اس حکم کا ذکر ہے، جبکہ اس واقعے کی مکمل وضاحت صحیح بخاری تفسیر سورہ حشر میں موجود ہے۔ دلیل نمبر 8 جو یہ ثابت کرتی ہے کہ حدیث وحی الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان، اور یاد کرو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیوی سے راز کی بات کہی، پھر جب اس بیوی نے بات دوسری سے کر دی اور اللہ نے اس سے رسول کو مطلع کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا کچھ حصہ بتایا اور کچھ سے اعراض کیا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بیوی کو خبر دی تو اس نے کہا کہ آپ کو کس نے خبر دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے علم و خبر نے آگاہ کیا ہے، مجھے علیم و خبیر نے آگاہ کیا ہے۔ یہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 3 ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کون سی بیوی کو بات بتائی اور کون سی راز کی بات بتائی اور اس واقعے کی کیا تفسیر ہے؟ پورے قرآن میں اس کا ذکر کہیں نہیں ہے، جبکہ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود ہے۔ دیکھیے صحیح بخاری تفسیر سورہ تحریم۔ دلیل نمبر 9 اللہ تعالیٰ کا فرمان، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب و حکمت نازل فرمائی اور وہ کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کے نزول کا ذکر فرمایا، کتاب و حکمت۔ کتاب سے مراد قرآن ہے اور حکمت سے مراد احادیث ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت میں اللہ نے جس کتاب کا ذکر کیا ہے وہ قرآن ہے، اور جس حکمت کے بارے میں فرمایا ہے اس کے بارے میں قرآن کا علم رکھنے والے ان اہل علم سے میں نے سنا ہے، جن کو میں پسند کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حکمت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ کتاب الرسالہ صفحہ نمبر 78۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں، الحکمہ یعنی سنت۔ ہر مفسر نے حکمت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت لیا ہے، اس لیے یہ بات ثابت ہوئی کہ حدیث بھی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ امام حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ابن کثیر میں یہ بات موجود ہے۔ دلیل نمبر 10 اللہ تعالیٰ کا فرمان، جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تب سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں جو کہ اللہ کی کتاب میں ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 36۔ پورے قرآن میں کہیں بھی ان 12 مہینوں کے نام موجود نہیں ہیں اور نہ ہی حرمت والے مہینوں کے نام مذکور ہیں، جبکہ اللہ کا فرمان ہے فی کتاب اللہ کہ کتاب اللہ میں مذکور ہے۔ اس آیت سے یہ بات
صریح طور پر ثابت ہوتی ہے کہ کتاب اللہ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ہیں۔ اس لیے ان 12 مہینوں کے نام و حرمت والے مہینوں کی وضاحت صحیح بخاری کتاب التفسیر سورہ توبہ سے ملتی ہے۔ کتاب اللہ سے مراد کیا ہے؟ اب آتے ہیں اس ٹاپک کی طرف۔ منکرین حدیث ایک حدیث کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں جو کہ صحیح بخاری کتاب المغازی باب مرد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، جس میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، حسبنا کتاب اللہ، کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ منکرین حدیث کے لیے جائز نہیں کہ حدیث سے دلیل پکڑیں، کیونکہ ان کے نزدیک احادیث نے لوگوں کو گمراہ کیا ہے اور گروہ میں بانٹ دیا ہے، اور خود وہ حجت حدیث کے منکر بھی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کتاب اللہ سے کیا مراد لیتے ہیں۔ اس کی وضاحت صحیح بخاری میں ہی کتاب المحاربین باب رجم الجبلہ میں موجود ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد میں خطبہ دیا اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کرنے والے کو رجم کیا، اور ہم لوگ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد زانی کو رجم کرتے ہیں۔ اب میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ایک مدت گزر جائے اور کوئی کہنے والا یوں کہے کہ اللہ کی قسم رجم کی آیت تو ہم اللہ کی کتاب میں نہیں پاتے، اور اللہ کا ایک فرض جس کو اس نے اتارا ترک کر کے گمراہ ہو جائیں۔ دیکھو ہوشیار رہو، جو شادی شدہ مرد ہو یا عورت زنا کرے اس پر رجم کا حکم کتاب اللہ میں حق و ثابت ہے۔ بقول عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ کتاب اللہ میں موجود ہے۔ آئیے پورا قرآن پڑھ کر دیکھ لیں اور تلاش کریں کہ رجم کی سزا کہاں ہے۔ آپ کو کہیں نہیں ملے گی، کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ کا کتاب اللہ سے مراد قرآن و سنت دونوں ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی حدیث کو کتاب اللہ سمجھتے تھے۔ ایک عورت ام یعقوب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور کہا کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ آپ ان عورتوں پر لعنت کرتے ہیں جو گودنے والی، گدوانے والی، چہرے کے بال اکھیڑنے والی اور خوبصورتی کے لیے دانتوں کو کشادہ کرنے والی ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں کیوں نہ اس پر لعنت کروں جس پر رسول اللہ نے لعنت کی ہے، اور وہ کتاب اللہ میں موجود ہے۔ ام یعقوب نے فرمایا، اللہ کی قسم میں نے پورا قرآن پڑھ لیا مگر اس میں مجھے نہیں ملا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم اگر تم نے قرآن پڑھا ہوتا تو تمہیں یہ بات ضرور ملتی۔ اللہ کا فرمان، جو تمہیں رسول دے اسے لے لو اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ صحیح بخاری کتاب اللباس۔ یعنی اب اس آیت کے تحت نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کتاب اللہ کی حیثیت رکھتا
کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بریدہ جو لونڈی تھی کو کہا کہ میں تمہیں آزاد کرا دوں گی اور ولا میں لے لوں گی۔ بریرہ نے یہ بات اپنے مالک سے کی تو وہ راضی نہیں ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ بریرہ کی قیمت ادا کر کے اسے لے لو اور کہو کہ ولا والی شرط بھی تسلیم کر لو، کیونکہ ولا اسی کی ہوتی ہے جو آزاد کرے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بریدہ رضی اللہ عنہا کی قیمت ادا کر کے اسے آزاد کر دیا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا۔ فرمایا، ان لوگوں کا کیا حال ہے جو ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو کتاب اللہ میں نہیں ہیں۔ جو شرط بھی کتاب اللہ میں نہیں ہیں وہ باطل ہے، اگرچہ 100 شرطیں ہوں۔ اللہ کا فیصلہ سب سے صحیح اور اللہ کی شرط سب سے مضبوط ہے۔ ولا اسی کی ہے جو غلام کو آزاد کرتا ہے۔ یہ بھی صحیح بخاری کتاب الشروط میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق الولع لمن اعتق کتاب اللہ کی شرط ہے، جبکہ پورے قرآن میں یہ شرط کہیں نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ کتاب اللہ سے مراد صرف قرآن نہیں ہے بلکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، اس لیے کہ الولع لمن اتق حدیث میں ہے۔ دلیل نمبر 11 جو یہ واضح کرتی ہے کہ حدیث وحی الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان، نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر بیچ والی نماز کی، اور اللہ کے لیے ادب سے کھڑے رہو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 238۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نمازوں کی حفاظت کا اور خاص طور پر بیچ والی نماز کی حفاظت کا حکم دیا ہے، لیکن دن میں کتنی نمازیں ادا کرنی ہیں اور وسطیٰ یعنی بیچ کی نماز کون سی ہے، اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے۔ اس کی مکمل وضاحت حدیث کے اندر موجود ہے۔ دیکھیے صحیح بخاری کتاب الجہاد۔ دلیل نمبر 12 اللہ تعالیٰ کا فرمان، اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھو لیا کرو۔ یہ آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نماز سے پہلے وضو کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ آیت مدنی ہے، جبکہ نماز کا حکم مکے میں ہی مل گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور اس پر پابند ہو جائیں۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 132۔ اس طرح کی ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، نماز قائم کرو سورج ڈھلنے کے وقت سے رات اندھیرے تک۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 78۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے
نماز کا حکم دیا ہے، اور یہ آیتیں مکی ہیں۔ تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مکہ میں جتنی نمازیں پڑھیں وہ سب بغیر وضو کے پڑھیں؟ کیونکہ وضو کا حکم تو مدینے میں نازل ہوا تھا۔ نہیں، بلکہ ہمیں یہ بات ماننی پڑے گی کہ وضو کا حکم مکے میں ہی نازل ہوا تھا، اور وہ حدیث کی صورت میں نازل ہوا تھا۔ دیگر ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بغیر وضو کے نماز کیسے پڑھتے؟ کیا قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے؟ منکرین حدیث قرآن کی ایک آیت بطور دلیل پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے۔ وہ آیت یہ ہے: اور ہم نے آپ پر کتاب نازل کی جس میں ہر چیز کا بیان ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 89۔ اس لیے جب قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے تو پھر حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ تعالی نے اس سے بھی واضح جملہ تورات کے لیے ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالی کا فرمان: پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی تاکہ اچھے عمل کرنے والوں پر نعمت پوری ہو، اور اس میں ہر چیز کی تفسیر ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 154۔ اب اس آیت میں اللہ نے تورات کے متعلق ارشاد فرمایا کہ تفصیلاً لکل شیء، کہ اس میں ہر چیز کی تفصیل ہے۔ اگر منکرین حدیث کا اعتراض یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کے متعلق فرمایا کہ اس میں ہر چیز کل شیء موجود ہے، لہذا اب قرآن کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر جو اللہ نے قرآن کے متعلق فرمایا ہے کہ اس میں ہر شے کی تفسیر ہے، تو پھر تورات کے بعد قرآن کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جو ان کا جواب قرآن کے لیے ہے، وہی ہمارا جواب احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوگا انشاءاللہ۔ دلیل نمبر 13، اللہ تعالیٰ کا فرمان: آپ کہہ دیجئے جو کچھ احکام بذریعہ وحی میرے پاس آئے ان میں تو میں کوئی حرام نہیں پاتا کسی کھانے والے کے لیے جو اس کو کھائے، مگر یہ کہ وہ مردار ہو یا بہتا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو، کیونکہ وہ ناپاک ہے، یا جو شرک کا ذریعہ ہو کہ غیر اللہ کے لیے نامزد کر دیا گیا ہو۔ سورہ انعام آیت نمبر 145۔ اس آیت میں صرف 4 چیزوں کی حرمت کے بارے میں آیا ہے اور فرمایا کہ میں ان کے علاوہ کسی چیز کو حرام نہیں پاتا۔ منکرین حدیث سے ہمارا سوال ہے کہ اللہ نے مردار کو حرام کیا ہے، کیا منکرین حدیث مچھلی نہیں کھاتے؟ اگر کھاتے ہیں تو گویا کہ قرآن کی روح سے وہ حرام کھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو ہر آدمی حرام سمجھتا ہے، جیسے گدھا، کتا وغیرہ، جبکہ اس آیت میں صرف 4 چیزوں کا ذکر ہے۔ اس لیے یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن میں ہر چیز کی وضاحت نہیں ہے، اسی لیے اللہ نے اپنی نبی
کو یہ حکم دیا، اپنے نبی کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے وہ باتیں وضاحت سے بیان کر دیں جو ان کی طرف اتاری گئی ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 44۔ اگر قرآن میں ہر چیز کی وضاحت ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے یہ ارشاد نہیں فرماتا کہ آپ وضاحت کے ساتھ ان کے سامنے بیان کر دیں۔ جزاکم اللہ تعالی خیر فی الدارین۔